بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں واجد ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ہمارا چینل قانون وراثت۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے اصحاب الفرائض کے حصص کی تفصیل۔ اصحاب الفرائض کا حصہ چہارم حواشی کے حوالے سے آخری لیکچر ہے آج کا ہمارا، اللاتی بہن کے حصص۔ اللاتی بہن کسے کہا جاتا ہے؟ اللاتی بہن اور اللاتی بائی تب ہی ممکن ہے جب کسی بندے نے ایک سے زائد شادیاں کی ہوں اور ایک سے زائد بیویوں کی اولاد آپس میں اللاتی بہن بھائی بنتے ہیں، یعنی ایسی اولاد یا ایسے بہن بھائی جن کا باپ ایک ہی ہو لیکن مائیں علیحدہ علیحدہ ہوں، وہ اللاتی بہن بھائی آپس میں کہلاتے ہیں۔ اللاتی بہن کے حصص کی بات کی جائے تو اللاتی بہن کے حصص جس طرح ہم نے عینی بہن کے حصے پڑھے، اس کی حالتیں پڑھی، ایسے ہی سیم وہی حالتیں اللاتی بہن کی ہیں، صرف ایک حالت اس کی زائد ہے، منفرد ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اس کے حصص کی صورتوں کی طرف۔ جو پہلی صورت ہے وہ ہے نصف، ریاضی کی اصطلاح میں جسے ہم 1/2 کہتے ہیں۔ نصف حصہ 1/2 اللاتی بہن کو کب ملتا ہے؟ جب یہ اکیلی ہو، انفراد کی صورت میں۔ اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ حاجب بھی نہ ہو اور عاصب بھی نہ ہو اور نہ اسبہ مع الغیر بن رہی ہو اور عینی بہن بھی نہ ہو، یعنی حاجب بھی نہ ہو، عاصب بھی نہ ہو، اسبہ مع الغیر بھی نہ بن رہی ہو اور عینی بہن بھی نہ ہو اور خود اکیلی ہو، تو تب جا کے اس کو 1/2 ملتا ہے۔ اگر بات کی جائے دلیل کی تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اگر ایک ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، یعنی جو میت کلالہ ہے، اگر میت کلالہ کا جو ورثاء ہے ان میں ایک اللاتی بہن ہے، شرائط میں نے بیان کر دی کہ یہ صورتیں نہ ہو اور اللاتی بہن اکیلی ہو، تو تب اس کو 1/2 ملتا ہے۔ دوسری جو صورت ہے وہ اللاتی بہن کے حصص کی ہے، قرآن کی اصطلاح میں جسے ثلثان کہا جاتا ہے اور میتھ کی اصطلاح میں جسے 2/3 کہا جاتا ہے۔ 2/3 کب ملتا ہے؟ اس کی شرائط یہ ہیں کہ کوئی حاجب بھی نہ ہو، عاصب بھی نہ ہو اور اسبہ مع الغیر بھی نہ بن رہی ہوں اور نہ ہی عینی بہن ہو اور خود تعداد میں یہ متعدد ہوں، ایک سے زائد ہوں، تو تب جا کے ان کو 2/3 ثلثان حصہ ملتا ہے۔ بات اس کی دلیل کی جائے تو اس کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ،
اگر وہ تعداد میں 2 ہوں تو ان کے لیے ثلثان کل جائیداد کا 2/3 2/3 حصہ ہے۔ تیسری حالت سدس، جسے ریاضی کی اصطلاح میں 1/6 کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، 1/6 اللاتی بہن کو کب ملنے والا ہے؟ جب نصف والی عینی بہن ہو۔ کب؟ جب نصف والی عینی بہن ہو، موجود ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ جب عینی بہن تعداد میں 1 ہو اور وہ عینی بہن نہ تو اس کے لیے کوئی حاجب ہو، نہ کوئی عاصب ہو، اور نہ ہی پھر وہ اسبہ بالغیر بن رہی ہو، نہ ہی اسبہ مع الغیر بن رہی ہو، اور خود تعداد میں اکیلی ہو، تو تب اس کو نصف ملتا ہے۔ جب عینی بہن 1 ہو تو ساتھ اللاتی بہن بھی آئے، 1 آئے یا زیادہ آئیں، تو ان کو 1/6 سدس حصہ ملتا ہے۔ اس کی شرائط یہی ہیں، حاجب بھی نہ ہو، عاصب بھی نہ ہو، نہ اسبہ مع الغیر بن رہی ہو، اور عینی بہن جب نصف لے رہی ہو، یہ تعداد میں خود 1 ہو یا متعدد ہوں لیکن ان کے ساتھ کوئی عاصب نہ ہو، تو تب اللاتی بہنوں کو 1/6 ملتا ہے۔ بات کی جائے ان کی دلیل کی کہ ان کو 1/6 دینے کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل وہی روایت ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی ہے، جس کو بارہا بار میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر بارہا بار کوڈ کیا ہے۔ تو اس روایت کی طرف صرف اشارہ دیتا ہوں کہ ابو موسیٰ نے مسئلہ بتایا اور کہا جاؤ عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو، وہ بھی میری تائید کریں گے۔ لوگ گئے مسئلہ پوچھنے والے، جا کے کہا ابو موسیٰ ایسے ایسے مسئلہ بتا رہے ہیں تو آپ ذرا ہماری رہنمائی تو کر دیجیے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اگر میں بھی ابو موسیٰ کی طرح مسئلہ بتاؤں تو تب میں گمراہ ہو چکا ہوں گا، میں تو وہی بات کہوں گا، وہی مسئلہ بتلاؤں گا جو مجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا تھا۔ حل بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو سدس ملے گا۔ کیوں؟ تکملۃ الثلثین، بیٹیوں کا حصہ قرآن مجید کی نص کے اندر جب متعدد ہوں، 1 سے زائد ہوں، تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے۔ تو ایسے ہی اللاتی بہن جو بہنیں ہیں، اخیافی بہن کے علاوہ عینی بہن اور اللاتی بہن، ان کو ایک ہی پلڑے میں تولا جائے گا۔ تو چونکہ قرآن کی نص کے اندر بہنوں کا حصہ ثلثان متعین ہے، تو عینی بہن 1 تھی، اس کو نصف دیا گیا، لہذا ابھی ثلثان مکمل ہونے میں 1 سدس باقی ہے۔ تو وہ ثلثان پورا کرنے کے لیے ہم نے جس طرح عبداللہ بن مسعود نے پوتی کو سدس دیا اور دلیل انہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو لیا، تو ایسے ہی اللاتی بہن کے لیے بھی ہم 1/6 تکملۃ الثلثین کے تحت، یعنی بہنوں کا حصہ ثلثان پورا کرنے کے لیے ہم اللاتی بہن کو 1/6 دیں گے۔ چوتھی جو صورت ہے وہ ہے، چاہے ہم اسبہ بالغیر لکھ لیں یا پھر اسبہ مع الغیر لکھ لیں۔ اسبہ مع الغیر جو کسی مؤنث کی معیت میں آ کر اسبہ بنتی ہے، اور یہ وراثت کے اندر صرف 2 خواتین ہیں جو اسبہ مع الغیر بنتی ہیں، ایک ہے عینی بہن اور ایک ہے اللاتی بہن۔ عینی بہن اور اللاتی بہن صرف یہ 2 خاتون ہیں جو اسبہ مع الغیر بنتی ہیں۔ ان کے لیے اسبہ مع الغیر بننے کی شرط کیا ہے جی؟ وجود فرع مؤنث۔ مؤنث فرع موجود ہو تو
अल्लाती बहन असबा माल गैर बनती है, लेकिन फिर भी इसकी चंद एक शराइत हैं। कोई हाजिब ना हो, आसिब ना हो और मैयत की फरा मुअन्नस मौजूद हो, तो इस सूरत में अल्लाती बहन असबा माल गैर बनती है। इसकी दलील वही पहले वाली रवायत कि बहनों को असबा बना दो, और एक और भी रवायत है इजअलुल अखवात मअल बनाती असबा, बहनों को बेटियों के साथ, सुलभी बेटियों के साथ क्या करो, असबा बना दो। पांचवी सूरत है असबा बिल गैर। यानी ये खुद तो असबा नहीं बन रही, लेकिन किसी दूसरे की वजह से असबा बन रही है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है जी? वजूद आसिब, असबा का वजूद होना ज़रूरी है। जो आसिब है उसको असबा बनाने वाला है, कोई हाजिब भी ना हो और आसिब हो, यानी अल्लाती बाई हो। ये नहीं कि अल्लाती बहन के साथ आइनी बाई हो तो वो इसको असबा बना देगा, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाती बाई हो, आइनी बाई हो, तो वो अल्लाती बहन को इस्तेहकाक से महरूम कर देगा। इसकी दलील क्या है जी? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं व इन कानू इखवतर रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। अगर ऐसी सूरत हो तो तब क्या किया जाएगा कि अल्लाती बहन को अल्लाती बाई की निस्बत आधा हिस्सा दिया जाएगा, यानी अल्लाती बाई को 2 मुअन्नस के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। छठी सूरत महजूब की है। ये वरासत से हिस्सा लेने से महजूब हो जाती हैं। तो क्या ज़रूरी है जी? वजूद हाजिब, हाजिब का वजूद होना ज़रूरी है, जो इनको रुकावट बने, जो रुकावट डाले, जो इनको हिस्से से महरूम कर दे, उसका होना ज़रूरी है। इसकी शरात ये हैं फ़ुरू या उसूल में से कोई मुज़क्कर हो। फ़ुरू यानी बेटा, पोता, पड़पोता नीचे तक, उसूल यानी बाप, दादा, परदादा ऊपर तक, कोई भी मुज़क्कर हो, या फिर आइनी बाई हो, या फिर आइनी बहन हो जो असबा मअल गैर बनकर हिस्सा ले रही हो, या फिर आइनी बहनें मुतअद्दिद हों जिन्होंने सुलुसान हिस्सा पूरा कर लिया हो और उनके साथ अल्लाती बाई भी ना हो, तो ये महजूब हो जाती है। हाँ, इस सूरत में तब ये वारिस बन सकती हैं जब ऊपर के दर्जे की मजबूत जो कुव्वत वाली हैं आइनी बहनें, अगर वो सुलुसान पूरा कर चुकी हों लेकिन हिस्सा बाकी बचता हो। अल्लाती बहनें महरूम होती हैं, इल्ला ये कि अल्लाती बहन के साथ अल्लाती बाई भी आ जाए जो इनको असबा बिल गैर बना देगा। अच्छा जी, इनकी तफसील के हवाले से चंद एक बातें ज़रूरी हैं, तफसील तलब हैं। आइनी बहन के तहत इसकी जिन 5 हालतों का ज़िक्र किया गया है, बेआइनी ही वही हालतें अल्लाती बहन की भी होती हैं। अल्लाती बहन की मज़ीद एक हालत सुदुस पाने की है। दर हकीकत दूर की बहन के साथ ये हालत तब पेश आती है, बिहम्दिल्लाह हमने असहाबुल फ़राइज़ मुकम्मल जो 12 के 12 असहाबुल फ़राइज़ थे